بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے، اور میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ شروع رمضان میں 2-4 روزے رکھ لیے، 5-6 روزے رکھ لیے، اور اس کے بعد روزہ رکھنے کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہوتا، اور ہمارے پاس لمبے چوڑے وہ بہانوں کی ایک طویل فہرست ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ مصروفیت ہے، میں نے محنت مزدوری کرنا ہوتی ہے، لہذا میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس بندے نے روزے کا انکار کیا اور کہا میرے لیے روزہ ہے ہی نہیں، حکومت کو چاہیے کہ ایسے آدمی کی جو سزا ہے وہ واجب القتل ہے، اور حکومت اگر ایسے بندے کو اس وجہ سے قتل کر دیتی ہے کہ یہ بندہ روزہ رکھتا بھی نہیں ہے اور روزے کو تسلیم بھی نہیں کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے روزہ ہے ہی نہیں، تو ایسے آدمی کو اگر حکومت قتل کر دے تو کوئی غلط کام نہیں کیا، کیونکہ یہ دین اسلام کے جو مبادیات ہیں اور دین اسلام کی جن چیزوں کے اوپر بنیاد رکھی گئی ہے روزہ ان میں شامل ہے، روزے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت اور جہنم دکھائی گئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ آوازوں کو سنا تھا وہ آوازیں چیخنے اور چلانے کی آوازیں تھیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا دیکھا تو وہ جہنمی لوگ تھے، اور کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی کونچوں سے ان کو الٹا لٹکایا ہوا تھا اور ان کی جو باچیں تھیں وہ کٹی ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا یہ کون لوگ ہیں تو بتایا یہ وہ لوگ ہیں روزہ رکھتے تھے لیکن روزے کی افطاری جو ہے وہ جلدی کر لیا کرتے تھے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے یہ سزا اس بندے کی ہے جو روزہ رکھتا تھا لیکن روزے کو جلدی افطار کر لیا کرتا تھا۔ آپ یہ بتائیے اور یہ سوچئے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہی نہیں ہے اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی جو سزا ہے وہ کس قدر سنگین ہوگی۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ روزہ نہیں رکھتا اور اس کی زندگی میں روزہ نہیں ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اپنے اس گناہ میں زانی سے بھی بڑھ کر ہے اور اپنے اس گناہ میں شرابی سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ذیلی گناہ ہیں، اور دین اسلام کے جو ارکان ہیں جو ان میں سے غفلت کرتا ہے وہ ایک بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ لہٰذا ہماری بہت مصروفیات ہو سکتی ہیں، آپ کی بہت ساری مصروفیات ہو سکتی ہیں، لیکن روزے کو جو ترک کرنا ہے یہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا کبھی بھی اللہ نے جن روزوں کو فرض کیا ہے ان میں سے کسی ایک روزے کو چھوڑنا، کسی ایک روزے کا انکار کرنا ہمیں اللہ رب العالمین کی جنت سے بہت دور کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو صحیح بات کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک اعلان ہے اور درخواست ہے آپ بھائیوں سے، باہر ایک خاتون موجود ہیں، وہ ہماری نمازی ہیں، تو وہ کچھ قرضوں میں ان کی پریشانی ہے، تو تمام بھائیوں نے ان کے ساتھ دل کھول کے تعاون کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔